اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا اقرا مہد الحافظات بشاور شارع ورسک جماعت عالیہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 2 سورۃ الاعراف۔ پچھلے سبق میں آپ نے سورۃ الاعراف کی ابتدا کی تھی اور حروف مقطعات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اگلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سورت کی تفسیر سے پہلے پوری سورت کے مضمون کا خلاصہ جان لیجیے۔ تمام سورت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر مضامین معاد یعنی آخرت اور رسالت سے متعلق ہیں، اور پہلی ہی آیت کتاب انزل میں نبوت کا اور آیت نمبر 6 میں فلنسألن میں معاد و آخرت کی تحقیق کا مضمون ہے، اور رکوع نمبر 4 کے نصف سے رکوع نمبر 6 کے اختتام تک آخرت کی بحث ہے۔ پھر رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 21 تک وہ معاملات مذکور ہیں جو انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں سے ہوئے ہیں، اور یہ سارے مسائل رسالت سے متعلق ہیں، اور ان قصص میں ساتھ ساتھ منکرین رسالت کی سزاؤں کا بھی ذکر چلا آیا ہے تاکہ منکرین موجودین کو عبرت حاصل ہو۔ اور رکوع نمبر 22 کے نصف سے 23 کے ختم تک پھر آخرت کی بحث ہے۔ صرف 7ویں اور 22ویں رکوع کے شروع میں اور آخری رکوع یعنی 24ویں رکوع کے اکثر حصے میں توحید پر خاص بحث ہے۔ باقی بہت کم حصہ سورت کا ایسا ہے جس میں جزوی فروعی احکام بمناسبت مقام مذکور ہے۔ معلوم ہوا کہ سورت میں زیادہ تر مضامین آخرت اور رسالت سے متعلق ہیں، کہیں کہیں پر توحید کا بھی ذکر موجود ہے۔ اب ترجمہ و تفسیر کی طرف آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، سو آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تفسیر دیکھیے۔ ان آیات میں اولاً تو یہ فرمایا گیا کہ آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی ہے، یعنی یہ کتاب منزل من اللہ ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان کی دعوت دیں، اور جو لوگ نہ مانیں ان کو بتائیں کہ اس کتاب پر ایمان نہ لانے سے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اگلی آیت دیکھیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف اتاری گئی۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تفسیر دیکھیے۔ ان لوگوں سے خطاب فرمایا کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا اتباع کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو دوست اور ولی نہ بناؤ۔ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں آتی ہیں مگر تمہارا حال یہ ہے کہ کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں اہلکناها، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، سو ان پر ایسے وقت میں ہمارا عذاب آیا جبکہ وہ رات گزار رہے تھے، یا ایسی حالت میں عذاب آیا کہ وہ دوپہر کے وقت سو رہے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، سو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے علاوہ کچھ نہ تھی کہ بلا شبہ ہم ظالم تھے۔ تفسیر دیکھیے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن پر ہمارا عذاب رات کے وقت میں آیا، اور بعض پر ایسے وقت میں عذاب پہنچا جبکہ وہ قیلولہ کر رہے تھے، یعنی دوپہر کے وقت
سو رہے تھے۔ جو لوگ ہدایت سے روگردانی کرتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے، ان پر دنیا میں بھی عذاب نازل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ماخوذ ہوں گے اور عذاب دائمی میں مبتلا ہوں گے۔ ان لوگوں پر جب عذاب آیا تو بس یہی کہنے لگے کہ ہم ظالم تھے۔ عذاب آ جانے کے بعد اپنے ظلم کا اعتراف اور اقرار کرنے سے عذاب واپس نہیں ہوتا، لہٰذا باوجود اقرار ظلم کے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ آگے دیکھیے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ہم ان سے ضرور سوال کریں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔ تفسیر دیکھیے، قیامت کے روز عوام الناس سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہارے پاس اپنے رسول اور کتابیں بھیجی تھی، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور رسولوں سے بھی سوال ہوگا کہ جو پیغام رسالت اور احکام الہیہ دے کر ہم نے آپ کو بھیجا تھا وہ آپ حضرات نے اپنی امتوں کو پہنچا دیے ہیں یا نہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں لوگوں سے سوال کیا کہ قیامت کے روز تم لوگوں سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ فما انتم قائلون، یعنی اس وقت تم اس کے جواب میں کیا کہو گے؟ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور امانت خداوندی کا حق ادا کر دیا اور امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، یعنی یا اللہ آپ گواہ رہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت فرمائیں گے کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کو پہنچا دیا، اور میں جواب میں عرض کروں گا کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ اس لیے اب تم سب اس کا اہتمام کرو کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ اب غائبین سے کون لوگ مراد ہیں؟ غائبین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں موجود تھے مگر اس مجلس میں حاضر نہ تھے، اور وہ نسلیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو بعد میں پیدا ہوں گی۔ ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ آنے والی نسل کو اس پیغام کے پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام بنی آدم کو یہ پیغام پہنچ جائے۔ اگلی آیات دیکھیے، والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن واقع ہونے والا ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، سو جن کے وزن بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کر لیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ تفسیر دیکھیے، پہلی آیت میں ارشاد ہے والوزن یومئذ الحق، یعنی برے بھلے اعمال کا وزن ہونا اس دن حق و صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ وزن اور تول تو ان چیزوں کا ہوا کرتا ہے جن میں کوئی بوجھ اور ثقل ہو۔ انسان کے اعمال خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کا کوئی جسم نہیں ہے جس کا تول ہو سکے، پھر اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ جس چیز کو ہم نہ تول سکیں حق تعالیٰ بھی نہ تول سکیں؟ اس کے علاوہ آج کل تو دنیا میں وزن تولنے کے لیے نئے نئے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جن میں ترازو کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کے پلوں کی اور نہ ڈنڈی اور کانٹے کی۔ آج تو ان نئے آلات کے ذریعے وہ چیزیں بھی تولی جاتی ہیں جن کے تولنے کا آج سے پہلے کسی کو تصور بھی نہ تھا۔ ہوا تولی جاتی ہے، سردی گرمی وغیرہ تولی جاتی ہے، اسی طرح بہت سی چیزوں کو تولا جاتا ہے، تو اعمال کا تولا جانا بعید نہیں۔
اگر حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے انسانی اعمال کا وزن کر لیں تو اس میں کیا استبعاد ہے؟ اس کے علاوہ خالق کائنات کو اس پر بھی قدرت ہے کہ ہمارے اعمال کو کسی وقت جوہری وجود اور کوئی شکل و صورت عطا فرما دیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات اس پر شاہد بھی ہیں کہ برزخ اور محشر میں انسانی اعمال خاص خاص شکلوں اور صورتوں میں آئیں گے۔ روایات اس پر شاہد ہیں۔ قبر میں انسان کے اعمال صالحہ ایک حسین صورت میں اس کے مونس بنیں گے اور برے اعمال سام بچھو بن کر لپٹیں گے۔ اسی طرح معتبر احادیث میں ہے کہ میدان حشر میں انسان کے اعمال صالحہ اس کی سواری بن جائیں گے اور برے اعمال بوجھ بن کر اس کے سر پر لاد دے جائیں گے۔ اسی طرح کی بے شمار روایات حدیث مستند اور معتبر طریقوں سے منقول ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جہاں سے گزر جانے کے بعد ہمارے یہ سارے اعمال نیک و بد خاص خاص شکلیں اور صورتیں اختیار کر لیں گے اور ایک جوہری وجود کے ساتھ میدان حشر میں موجود ہوں گے، لہٰذا کوئی اشکال نہیں۔ قرآن کریم کے بھی بہت سے ارشادات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی لوگوں نے دنیا میں جو کچھ عمل کیا تھا اس کو وہاں حاضر وہ موجود پائیں گے۔ ایک آیت میں فرمایا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو شخص ایک ذرہ کی برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو قیامت میں اس کو دیکھے گا، اور ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی برائی کرے گا تو قیامت میں اس کو بھی دیکھے گا۔ ان حالات سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ انسان کا عمل جوہری وجود کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا، ان میں بھی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اعمال کی جزا کو موجود پائے گا اور دیکھے گا۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ ان اعمال کا تولا جانا کوئی بعید یا مشکل امر نہیں رہتا، مگر چونکہ تھوڑی سی عقل و فہم کا مالک انسان اس کا عادی ہے کہ سارے امور کو اپنی موجودہ حالت اور کیفیت ظاہری پر قیاس کرتا ہے اور سب چیزوں کو اسی کے پیمانے سے جانتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی حال کو اس طرح بیان فرمایا ہے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یعنی یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ایک ظاہری پہلو کو جانتے ہیں، وہ بھی پورا نہیں، اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ ظاہر حیات دنیا میں تو زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، مگر حقائق اشیاء سے جن کا صحیح انکشاف آخرت میں ہونے والا ہے یہ لوگ بالکل بے خبر ہیں۔ آیت مذکور میں اسی لیے اہتمام کر کے یہ فرمایا گیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، تاکہ انسان آخرت میں وزن اعمال سے انکار نہ کر بیٹھے، جو قرآن کریم سے ثابت اور پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں بروز قیامت وزن اعمال ہونے کا مسئلہ بہت سی آیات میں مختلف عنوانوں سے آیا ہے، اور روایات حدیث اس کی تفصیلات میں بے شمار ہیں۔ اب ایک شبہ پیدا ہوتا ہے وزن اعمال کے متعلق۔ شبہ یہ ہے کہ وزن اعمال کے متعلق جو تفصیلی بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ متعدد روایات حدیث میں آیا ہے کہ محشر کی میزان عدل میں سب سے بڑا وزن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ جس پلے میں یہ کلمہ ہوگا وہ سب پر بھاری رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں میری امت کا ایک آدمی ساری مخلوق کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے 99 نامہ اعمال لائے جائیں گے، اور ان میں سے ہر نامہ اعمال اتنا طویل ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے یہ سب نامہ اعمال برائیوں اور گناہوں سے لبریز ہوں گے۔ اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ ان نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح ہے یا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تم پر ظلم کیا ہے اور خلاف واقعہ کوئی بات لکھ دی ہے؟ تو وہ شخص اقرار کرے گا کہ اے میرے پروردگار، جو کچھ لکھا ہے سب صحیح ہے، اور دل میں گھبرائے گا کہ اب میری نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اس وقت حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ان تمام گناہوں کے مقابلے میں تمہاری ایک نیکی کا پرچہ بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں تمہارا کلمہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہے، وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، اتنے بڑے سیاہ نامہ اعمال کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا پرچہ کیا وزن رکھے گا؟ اس وقت ارشاد ہوگا کہ تم پر ظلم نہیں ہوگا، اور ایک پلے میں وہ سب گناہوں سے بھرے ہوئے نامہ اعمال رکھے جائیں گے اور دوسرے میں یہ کلمہ ایمان کا پرچہ رکھا جائے گا، تو اس کلمے کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور سارے گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ اس واقعے کو بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے لڑکوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور زمین ایک پلے میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ کا پلہ ہی بھاری رہے گا۔ ان روایات کا مقتضا تو یہ ہے کہ مومن کا پلہ ہمیشہ بھاری رہے گا، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو، لیکن قرآن مجید کی دوسری آیات اور بہت سی روایات حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی حسنات اور سیئات کو تولا جائے گا، کسی کی حسنات کا پلہ بھاری ہوگا، کسی کے گناہوں کا۔ جن کی حسنات کا پلہ بھاری رہے گا وہ نجات پائے گا، اور جن کی سیئات اور گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کو عذاب ہوگا۔ تو اب حدیث اور قرآن مجید کی آیتوں میں بظاہر تعارض ہے۔ قرآن کریم کی آیات ملاحظہ کیجیے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ سورۃ القاریہ میں ارشاد ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ جس مومن کا پلہ حسنات کا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں، اور جس کا پلہ گناہوں کا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کسی بندے کے فرائض میں کوئی کمی پائی جائے گی تو رب العالمین کا ارشاد ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں یا نہیں، اگر نوافل موجود ہیں تو قرضوں کی کمی کو نفلوں سے پورا کر دیا جائے گا۔ ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ مومن مسلمان کا پلہ کبھی بھاری ہوگا اور کبھی ہلکا ہوگا۔ اس لیے بعض علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں وزن 2 مرتبہ ہوگا، اور اس صورت میں اشکال رفع ہو سکتا ہے۔ احادیث میں جو مذکور ہے تو وہ اس صورت پر محمول ہے، یعنی کہ پہلی صورت پر کہ کفر و ایمان کا وزن ہوگا، جس کے ذریعے مومن کافر کا امتیاز کیا جائے گا۔ اس وزن میں جس کے نامہ اعمال میں صرف کلمہ ایمان بھی ہے اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور وہ کافروں کے گروہ سے الگ کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا وزن نیک و بد اعمال کا ہوگا، جو کہ قرآن کریم کی آیات میں مذکور ہے۔ اس میں کسی مسلمان کی نیکیاں کسی کی برائیاں بھاری ہوں گی اور اسی کے مطابق اس کو جزا و سزا ملے گی۔ اس طرح تمام آیات اور روایات کا مضمون اپنی اپنی جگہ درست اور مربوط ہو جاتا ہے اور تعارض بھی رفع ہو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزن اعمال کس طرح ہوگا؟ پہلے روایات ملاحظہ کیجیے، بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بعض موٹے فربا آدمی آئیں گے جن کا وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، اور اس کی شہادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قرار نہ دیں گے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں یہ حدیث آئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ٹانگیں ظاہر میں کتنی پتلی ہیں، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قیامت کی میزان عدل میں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے۔
اس میں یہ ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، مگر میزان عمل میں بہت بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں، اور وہ کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان عمل میں حسن خلق کے برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایسے 2 کام بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا انسان کے لیے کچھ بھاری نہیں اور میزان عمل میں وہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ نمبر 1 حسن خلق، اور دوسرا زیادہ خاموش رہنا، یعنی بلا ضرورت کلام نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے اس کی میزان عمل میں 2 قرات رکھ دیے جائیں گے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس قرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اس طرح کی روایات حدیث قیامت کے وزن اعمال کے سلسلے میں بہت ہیں، یہاں چند ایک کو اس لیے بیان کیا کہ ان سے خاص اعمال کی فضیلت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان تمام روایات حدیث سے وزن اعمال کی کیفیت مختلف معلوم ہوتی ہے۔ بعض سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے انسان تولے جائیں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے ہلکے بھاری ہوں گے، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور بعض سے ثابت ہوتا ہے کہ خود اعمال مجسم ہو جائیں گے اور وہ تولے جائیں گے۔ امام تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ سب روایات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وزن مختلف صورتوں سے کئی مرتبہ کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ پوری حقیقت ان معاملات کی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور عمل کرنے کے لیے اس کی حقیقت کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، نیک اعمال کا پلہ ہلکا رہا تو عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ حق تعالیٰ کسی کو خود اپنے فضل و کرم سے یا کسی نبی یا ولی کی شفاعت سے معاف فرما دیں تو وہ عذاب سے بری ہو جائے گا۔ جن روایات میں یہ مذکور ہے کہ بعض لوگوں کو صرف کلمہ ایمان کی بدولت نجات ہو جائے گی اور سب گناہ اس کے مقابلے میں معاف ہو جائیں گے، یہ اسی استثنائی صورت سے متعلق ہے جو عام ضابطہ سے الگ مخصوص فضل و کرم کا مظہر ہے۔ اگلی آیات دیکھیے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان پیدا کیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اس کی تفسیر دیکھیے، ان دونوں آیتوں میں جن کی تفسیر ابھی بیان ہوئی ہے، گنہگاروں کو میدان حشر کی رسوائی اور عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا۔ تیسری آیت جو کہ ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرما کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب اس طرح دی گئی ہے کہ ہم نے تم کو زمین پر پوری قدرت اور تصرف عطا کیا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی، یعنی تصرف اور قدرت عطا کی، اور پھر اس میں تمہارے لیے سامان عیش حاصل کرنے کے ہزاروں راستے کھول دیے۔ گویا رب العالمین نے زمین کو انسان کی تمام ضروریات سے لے کر تفریحی سامان تک کا عظیم الشان گودام بنا دیا اور تمام انسانی ضروریات کو اس کے اندر پیدا فرما دیا۔ اب انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ اس گودام سے اپنی ضروریات کو نکالنے اور ان کے استعمال کرنے کے طریقوں کو سیکھ لے۔ انسان کے ہر علم و فن اور سائنس کی نئی سے نئی ایجاد کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ خالق کائنات کی پیدا کی ہوئی چیزیں جو زمین کے گودام میں محفوظ ہیں ان کو سلیقے کے ساتھ نکالے اور صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ بے وقوف اور بد سلیقہ آدمی جو اس گودام سے نکالنے کا طریقہ نہیں جانتا یا پھر نکال کر اس کے استعمال کا طریقہ نہیں سمجھتا، وہ ان کے منافع سے محروم ہوتا ہے اور گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ سمجھدار انسان ان دونوں چیزوں کو سمجھ کر ان سے نفع اٹھاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ساری ضروریات انسانی حق تعالیٰ نے زمین میں ودیعت رکھ دی ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں حق تعالیٰ کا شکر گزار ہو۔
مگر وہ غفلت میں پڑ کر اپنے خالق و مالک کے احسانات کو بھول جاتا ہے اور انہی اشیاء میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے آخر آیت میں بطور شکایت کے ارشاد فرمایا قلیلا ما تشکرون، یعنی تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ آپ لوگوں کا آج کا سبق ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیں، نوٹ کر لیں، یاد بھی کر لیں، آگے ایک رکوع کا مطالعہ کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔